بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح محب ماہر منور، رفیق رسول اکبر، عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت تھی، اسی طرح دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمہ نے فتاویٰ رضویہ شریف میں وہ احادیث جمع فرمائیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صدیق اکبر سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور شفقت بیان کر رہے ہیں۔ اور انہی روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ امت کے بہت بڑے عالم یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سب جمع ہو کر ایک تالاب کی طرف چلے گئے، ایک تالاب کے پاس چلے گئے، اور جب وہاں جا کر تالاب کے اندر بیٹھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے دوست کی طرف جائے، ہر شخص اپنے یار کی طرف تیرے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہر کوئی، ہر شخص، ہر دوست اپنے یار کی طرف گیا، یہاں تک کہ آخر میں صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رہ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کی طرف بڑھے، ان کے پاس گئے اور انہیں جا کر گلے لگا لیا، اور انہیں گلے لگا کر فرمایا کہ میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، کیونکہ وہ میرا یار ہے۔ اور دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، فرماتے ہیں کہ ہم خدمت اقدس میں حاضر تھے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت وہ شخص چمکے گا، یعنی وہ شخص ظاہر ہوگا، وہ شخص حاضر ہوگا کہ جو میرے بعد سب سے بزرگ تر ہوگا، سب سے اچھا ہوگا، اور اس کی شفاعت انبیاء کی مانند ہوگی کہ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام شفاعت کریں گے ایسے ہی اس کی بھی شفاعت ہوگی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت حاضر ہی تھے تو اچانک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور صدیق اکبر کو گلے لگایا اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس کھڑے تھے، تو اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مصافحہ کیا، ان کے ساتھ اپنا ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملا کر ان کے دہن یعنی ان کے منہ کو بوسہ دیا۔ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کا منہ چومتے ہیں، ابو بکر کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو فرمایا اے ابو الحسن، ابو بکر کا مرتبہ میرے یہاں ایسے ہے جیسا کہ میرا مرتبہ اس خدا کی بارگاہ میں ہے۔